تو کل بات یہاں تک آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے وہ بوڑھیا کا قصہ، وہ بوڑھی عورت کہنے لگی موسیٰ میری دو شرطیں ہیں، ایک مجھے یہاں سے لے کر چلو، میں آپ کو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی لاش مبارک، جسم مبارک جس جگہ دفن ہے وہ پتہ بتاؤں گی، اور دوسری چیز اے موسیٰ جس جنت میں جس بالا خانے میں آپ رہیں گے وہ بالا خانے میں رہوں گی، یہ وعدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ وعدہ کر لو، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا نے کہا اے موسیٰ یہ جو دریائے نیل ہے، اسی دریائے نیل کے بیچوں بیچ حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر ہے۔ دریائے نیل کے بیچوں بیچ کیوں دفن کیے حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ اور دریائے نیل ہے کتنی بڑی؟ دریائے نیل کی جو لمبائی ہے 6650 کلومیٹر لمبائی، 6650 کلومیٹر لمبی دریائے نیل، وہ مصر سے ہوتے ہوئے، سوڈان ہوتے ہوئے اور افریقہ کے جنگلوں میں ہوتے ہوئے، پتہ نہیں اور کئی ملکوں کا نام لکھ کر ہی 6650 کلومیٹر کا، تو کشمیر سے کتنی بار آنا، ایک بار جانا پھر آنا پھر آدھی دور جانا، آنا جانا پھر آدھی دور، پھر آ کو جا کو پھر 3 راؤنڈ نہ مار کو چوتھا راؤنڈ آدھا مکمل کرنا، اتنی لمبی دریائے نیل۔ اسی وجہ سے جو کل میں شروع میں بتایا، دریائے نیل کا جو پانی کی جو طاقت مصر والوں کے پاس تھی، پوری دنیا پر جو قبضہ تھا دریائے نیل پر وہ مصر والوں کا تھا، اسی وجہ سے وہ حکومت کر رہے تھے۔ یہ دریائے نیل اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پوری زمین میں، روئے زمین میں سب سے بڑی، سب سے میٹھی دریائے نیل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نہر نہیں ہے، اتنی بڑی نہر، اتنی بڑی ندی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو وہاں سے نکالا گیا، نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر، اور لوگوں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اٹھائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی اے موسیٰ اب سیدھے چلتے رہو۔ جب سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے، پیچھے سے ادھر فرعون اس کا لشکر تیار تھا۔ کتنا؟ علماء نے لکھا ہے یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر 6 لاکھ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کرنے والا فرعون کا لشکر 12 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون پیچھے آ گیا، اور اس میں پورے کے پورے گھوڑ سواروں کو لے کر نکلا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوج والے کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پھنس گئے، ہم اٹک گئے، پھنس گئے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ سامنے جا سکتے ہیں، سامنے گئے تو دریا ہے، پیچھے گئے تو فرعون کا لشکر ہے، جرار ہے، اگر وہ لشکر ہم پر ٹوٹ پڑا 6 لاکھ کا مجمع تہس نہس کر دے گا، 6 لاکھ کے مجمع کو منٹوں میں ختم کر دے گا، اب کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، فکر مت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ایک عجیب واقعہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب یہ پورے لشکر میں فرعون پورے کے پورے گھوڑوں کو استعمال کیا تھا، میل گھوڑوں کو استعمال کیا تھا، فیمیل ایک بھی نہیں تھی، اس میں گھوڑی نہیں تھی، پورے گھوڑوں کو استعمال کیا تھا، اور خود ایک کالے گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے پہلے آگے آ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گھوڑی لے کر آئے، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، وہ تو جنت کی گھوڑی، وہ گھوڑی کو دیکھ کر اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ آپ کیا کرو، آپ کے عصے کو یہاں پر مارو، سمندر پر مارو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر مارا، اب یہاں پر سمندر پر جیسے ہی مارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنا دیے، راستے بھی ایسے فوراً دریا پر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ جیسی دھوپ ہے، دھوپ کو نازل کیا، ایسی خطرناک دھوپ کہ پانی جو سمندر کے نیچے جو پانی تھا، پانی سوکھ گیا، جو کیچڑ تھا کیچڑ سوکھ گیا، راستے بن گئے، 12 قبیلے کے 12 راستے بن گئے، سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ اب 12 راستوں میں جب یہ 12 قبیلے والے نیچے اترے چل رہے تھے، اب یہاں اور ایک اللہ کی نعمت ان لوگوں پر ہوئی، یا اور ایک کیا نعمت ہوئی؟ اب یہ لوگوں کو فکر تھی کہ ہمارا قبیلہ صحیح جا رہا ہے، صحیح سلامت چل رہا ہے ہمارا قبیلہ، دوسرا قبیلہ صحیح ہے یا نہیں ہے،
دوسرے قبیلے والے ڈوب گئے، پانی میں نہیں ڈوبے، ان لوگوں کو فکر تھی، موسیٰ ہم لوگوں کو فکر ہو رہی ہے ہمارے دوسرے قبیلے والے پانی میں ڈوب گئے یا سیدھا سیدھا چل رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انعام ان کے اوپر کیا کہ اسی پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ایک شیش بناتے ہیں، ایک آئینہ بناتے ہیں، ایک آئینہ ہوتا ہے کہ آر پار نظر آئے، ایسا سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آر پار شیشے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک راستہ بنا دیا، کھڑکی بنا دیا، جس کی وجہ سے 12 کے 12 قبیلے، یہاں کھڑ کر دیکھے 12 قبیلے پورے دکھتے تھے، 12 راستے دکھتے تھے سمندر میں۔ کوئی معمولی کرامت نہیں، معمولی معجزہ نہیں، یہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ تو اس طرف کھڑے ہونے والا قبیلہ لاش میں پہلے نمبر پر جو قبیلہ ہے وہ قبیلے والوں کو دیکھ سکتا تھا، پانی کے بیچ سے آر پار دیکھ سکتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئینک کی طرح بنا دیا، ایک شیشے کی طرح بنا دیا۔ 12 قبیلے آسانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، آسانی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جب گزر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ کیچڑ بھی نہیں تھا۔ زمین پر لوگ دیکھ کر کہنے لگے، اے موسیٰ، اے نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ زمانے پہلے سے راستہ بنا ہوا ہے، حالانکہ سیکنڈوں میں ہو گیا یہ کام، سیکنڈوں منٹوں میں ہو گیا یہ کام۔ تو کہنے لگے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہلے سے راستہ بنا ہوا ہے، پہلے ہی سے یہ راستہ بن کر ہے، اس طرح آسانی سے گزرنے لگے۔ تو فرعون یہاں پر ایک دوسری چال پھر چلا، کہنے لگا دیکھو میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، اس وجہ سے میں ان کو راستہ بنا کر دے دیا، میں ان کو راستہ بنا کر دے دیا۔ لیکن زبان سے تو یہ بول دیا، لیکن دل میں اس کی بھی گھبراہٹ تھی، اسے بھی معلوم تھا، بھئی میں تو یہ کام کر نہیں ہوں، حالانکہ خود کو معلوم تو ہوتا نا میں کر کو ہوں یا نہیں کر ہوں۔ فوج کو تو مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھئی میں رب ہوں، میں خدا ہوں، دیکھو میں راستہ بنا دیا، دیکھو یہ میرا کام ہے، میں کتنا بہترین کام بنا دیا، اب ان کو میں نے خود راستہ بنا کر دیا ہے۔ تو فرعون یہ بولنے کا بول کو فرعون خود ڈر گیا۔ اب فرعون کو بھی ڈر تھا اندر سے، فرعون کو بھی ڈر تھا، یعنی اس کا نام ولید، فرعون تو لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے، آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں، جیسے ٹائٹل لگاتی بہت سارے آدمیاں حاجی لگاتی اور بہت سارے آدمیاں الگ الگ لقب لگاتی نا، یہ ایک لقب فرعون کا، میں شروع سے بتا رہا تھا، فرعون کا ایک لقب ہے جو اس علاقے میں جو بادشاہ بنتا اس کا لقب، جو بہت سارے آدمیاں لقب بناتی۔ جیسے ہمارے علاقے میں مطلب گڑی بننے میں نہیں، ہمارے ہندوستان میں ایک رواج ہے، بھئی حج کو گیا آدمی تو بازو میں کیا لگاتا، حاجی لگاتا، حج لگاتا، اسے جب تک نہیں لگاتا اسے نیند نہیں آتی، جب تک نہیں لگاتا اسے نیند نہیں آتی۔ ایک آدمی ایسا حج کو گیا، بلہ کا خرچ کر ڈالا تھا، جیسے چلر دکان، پنڈو کا دکان سمجھو، کر ڈالا تھا، بلہ کا خرچ ہوگا تھا، حج کو گیا، حج کو جا کو حاجی بن کو آیا، حج کو بن کو حاجی بن کو آیا، اب گئے سیدھا چلر دکان کو گیا، جا کو اے حساب کتاب کتنا ہوا میرا نکال، ابھی نے سوچا وہ سدھر کا بھائی نے چھوڑ جان دے، حج کو جا کو کیسا کہ ایک سدھر کا پورا حساب کتاب کلیئر کر ڈالتا، آج میرا پورا 2 سال کا حساب دکھایا، یہ آٹا تیل چاول یہ وہ پورا 2 سال کا حساب دکھا کو، حاجی صاحب اتنا ہو گیا، تو میرا کیا نام کیا لکھا، یہ نام لکھو، کیا بھی نہیں، وہ نام سے پہلے حاجی لکھ لے گیا، لکھ کو چلے گا، خرچ نہ دیا سو نے خالی حاجی لکھا کو واپس چلے گا، پھر ایسا ٹائٹل یہ ہے۔ تو بات ہنسنے کی وجہ سے بولے میرے حال، تو یہ فرعون کو بھی ڈر تھا اندر کہ میں دریا میں اگر چھلانگ لگاؤں تو کیا ہوگا، میرا تو آج یہاں قصہ ختم ہونے کا ہے۔ اب یہ ڈر تھا نا، ایک عجیب، دیکھو اللہ کی ایک فطرت ایک چیز ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو گھوڑی لے کر آئے جنت کی، وہ تو بڑی خوبصورت تھی، تو جیسے ہی گھوڑی سامنے آئی تو اتفاق کی بات ہے جو فرعون کا جو گھوڑا تھا خود بخود اس کے پیچھے چلنے لگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے، پیچھے فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ چلنے لگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پار ہو گئے، ادھر سے حضرت میکائیل علیہ السلام خود گھوڑ سواری پر حضرت میکائیل علیہ السلام پورے فوج کو آواز لگاتے ہوئے، بھائی چلو تمہارا خدا سامنے چل رہا ہے، فرعون سامنے چل رہا ہے، ولید سامنے چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگو، جیسے ہی ادھر سے حضرت میکائیل علیہ السلام بھگا رہی، سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کو چلے گئے۔ اب بیچ میں اٹک گیا، انہیں خود جانا نہیں چاہ رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں فرعون چلے گا چھلانگ لگا تھا، ہرگز نہیں لگایا، اسے ڈر تھا اندر سے، اگر میں گیا تو میں ڈوب کر مر دوں یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، اسے خود ڈر تھا۔ اب یہاں گئے، اب ادھر سے فرعون کا گھوڑا، ادھر سے میکائیل علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ ایسا رکھ کرے، سندائیل ایک فرشتے کا نام ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سمندروں کے پانی کو اس کا ایک انگوٹھے کا جو ناخن ہے سمجھانے کے لیے لکھ کر ہیں، اللہ بہتر جانے فرشتے کیسے رہتے ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے واسطے وہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، یہ انگوٹھے میں جو یہ نیچے کا حصہ ہوتا ہے نا، ناخن کا نیچے کا حصہ، سارے سمندروں کا پانی اس میں خطرے کے برابر آ جاتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میں یہ راستہ نکال دیے۔ تو ادھر سے حضرت میکائیل علیہ السلام بھاگ رہی، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نکل گئے، اور فرعون بیچ میں آ گیا۔ اب اس کے انتقال کا وقت، اب اس کی مصیبت کا وقت قریب آ گیا۔ اب موت کو سارے کے سارے فرعونی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو رہی، ادھر فرعون اس کا لشکر نیچے 12 لاکھ کا لشکر دریا میں، وہ سمندر میں غوطے نیچے آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہوتے ہیں اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ غرق کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات لینے کے لیے پھر 40 دن کا وعدہ، وہ سامری کا قصہ جو گائے کو معبود بناتے تھے، انشاءاللہ اس کے بعد ہونے والا ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔